ٹک ٹاک سے کون کالر ہے بھائی؟ آ جاؤ. عباس خان اپنے مائک کھولو بھائی. عباس خان. مسٹر عباس. السلام علیکم. السلام علیکم عباس بھائی، کیا حال چال ہے بھائی؟ کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ رحمت صاحب انہوں نے کیمرہ لگایا ہوا ہے. بات کریں عباس بھائی. عباس بھائی بات کرو جی. جی آغا صاحب، میں انگلینڈ سے بات کر رہا ہوں. ہاں، کام کیا کرتے ہیں انگلینڈ میں بھائی بیٹھ کے؟ I'm a lawyer. لائر ہیں؟ Doing my واہ جی واہ. ادھر لائر کو اسکوائر بولتے ہیں نا، اسکوائر ہیں آپ؟ کون سے کیس لڑتے ہیں؟ طلاقی کا لڑتے ہیں کیا مقدمہ لڑتے ہیں؟ I'm a criminal lawyer and کرمنل. اچھا نہیں جی، امید کرتا ہے میں آپ کی ضرورت نہ پڑے بھائی. چلے جی آغا صاحب، میں سنی تھا، then I'm a Shia since 8 years. ماشاء اللہ. بٹ آپ سے 2-3 اختلاف ہیں مجھے. اوکے، جو کہ لیٹس ہیئر دم. میں آپ سے اختلاف کروں گا. You can answer me. Of course, I'm here to get your answer, right? Yeah. The first question from you that was a guy scholar named Allama Shenshah Hussain Naqvi. Do you know him, as you said before? I don't know him personally, so I see him. His clips on YouTube, and I don't watch his clips, but I know of him a little bit, and I know of his type, of his category. Okay. He is the person in Pakistan who is leading Shia community. You know this? Okay. And he is the one who converted many Sunni people into Shia. Like me, my family, he is the one. First of all, in Pakistan, there was only fight, a big trouble between Shia and Sunni guys. Every time they used to fight with us, we used to but that person, after meeting with Tariq Jamil, he hugged him. اس کے بعد شیعہ سنی میں یونٹی پیدا ہو گئی. ٹھیک ہے آغا صاحب. آفٹر دیٹ آپ نے سنا ہوگا آغا شہنشاہ، ہماری جو ان کی مجلس ہوتی ہے، ہی نیور سے اگینسٹ اینی ون. Because if we say against anyone in Pakistan, of course, we are just 20% of Pakistan and 80% are Sunni brothers. Yeah. If we are like, we are having Imam Ali, at that stage they used to keep Abu Bakr, Umar, Usman. We are against them, but we can't say that they are wrong and we can't say in front of them. Okay بھائی. کون سے کہتے ہیں وہ خود آ جائیں نا کبھی ہمارے ساتھ گفتگو کریں بھائی. آپ اتنے کے مرید ہیں، وہ خود آ جائیں ادھر ہم سے گفتگو کریں کبھی. کیا خیال ہے آغا صاحب؟ تو آپ سے یہ تھی تو ان کے خلاف ذرا وہ تو جاتے ہیں نا عمریوں کے ساتھ، نواسب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مسکراتے ہیں، ہنستے ہیں. کبھی ہمارے ساتھ آ جائیں، ہم سے کیوں ڈر لگتا ہے ان کو؟ Why is scared of me? کیا کچھ نہیں کر سکتے بھائی. میں ان کو کھا لوں گا بھائی. You think I'm going to bite him? No. So why he cannot come to my show? But he's not against you. No. Why he cannot come to my show? Tell him. If he's so good, please request him. And you know him, he's your friend. Tell him he's invited to my shows. Let's have a chat, okay? میں سمجھتا ہوں دیکھیں میں ان کو پرسنلی تو نہیں جانتا، لیکن ان لوگوں کے عقائد کو میں اچھی طرح سے جانتا ہوں. یہ لوگ منحرف لوگ ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں انہوں نے آپ کو شیعہ بنایا. I don't know which type of Shia you've become. Probably you've become a good type of Shia. And probably his speeches, میں اردو میں بات کروں، وہ انشاءاللہ اس کے اسپیچز اتنے انفارمیٹیو ہوں کہ آپ کے لیے کنونسنگ بنے ہوں کہ آپ شیعہ بنیں. لیکن میں ان کے لوگوں کو جانتا ہوں. یہ جو ایرانین ریولوشن انسپائرڈ علماء ہیں، یہ پاکستان کے لیے مصیبت ہے. ولایت فقیہ والے علماء جو ہیں، یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی شیعوں کے لیے مصیبت ہے. پاکستان میں شیعوں کا جو قتل عام ہوا ہے 1980 کے دہائی سے 1990 کے دہائی میں، یہ پاکستانی حکومت کی سرپرستی میں ہوئی ہے. آپ اس کو اچھی طرح سے جان لیں. اس طرح نہیں تھا کہ یہ جماعت سپاہی صحابہ، یہ لوگوں خود جوش، یہ اپنے آپ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم شیعوں کو مارتے ہیں. نہیں، ان کو فنڈنگ کی گئی، ان کی اسپانسرشپ کی گئی تاکہ یہ شیعوں کو مارے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس وجہ سے شیعوں کو قتل کرنے کی کوشش کی، کیونکہ شیعہ علماء بک چکے تھے. شیعہ علماء سب ایران کے پٹو، اور ایرانی سیاست کو پاکستان میں پروموٹ کرنا، ایرانی انقلاب کو پاکستان میں پروموٹ کرنے کا انہوں نے ٹھیکے لیے تھے. تو اس لیے شیعوں کو دبانا حکومت پاکستان کے لیے ضروری ہو گیا تھا. تو اگر آپ سمجھتے ہیں، آپ کہتے ہیں نا کہ یہ لوگوں کے کیوں ہم 20% ہیں، اس لیے یہ ابو بکر عمر کے خلاف نہیں بولتے. دیکھیں 1980 کے دہائی سے پہلے شیعہ علماء کل کے ابو بکر عمر کے خلاف بولتے تھے، تقریر کرتے، باتیں کر، کوئی پرابلم نہیں تھا. یہ اصل وجہ، جس مسئلے میں ان کو تقیہ کرنا چاہیے تھا، اس مسئلے میں انہوں نے تقیہ نہیں کیا.
اور وہ کیا تھا؟ حکومت پاکستان سے پنگا لینا، تحریک نفاذ فقہ جعفریہ بنانا کہ ہم پاکستان میں فقہ جعفریہ جاری کریں گے اور یہاں پہ خمینی کا انقلاب لائیں گے. تو حکومت پاکستان لازمی بات ہے وہ اپنے مفادات کو سوچتا ہے. میں اس کی جگہ ہوتا میں بھی یہی شاید کرتا کہ بھائی یہ جو ہے ایک بیرونی طاقت کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، ان کو چلنا، دبانا، ان کو کمزور بنانا، ان کو خوفزدہ رکھنا، یہ پاکستان کی بقا کے لیے ضروری ہے. حکومت پاکستان نے یہ پالیسی بنا دی اور شیعوں کا قتل عام شروع ہو گیا حکومتی سرپرستی کے ساتھ. امریکہ بھی اس میں اگری تھا، سعودی عرب وغیرہ فنڈنگ کر رہے تھے. تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ شیعہ قوم کی جو بربادی پچھلے پاکستان میں 30-35 سال میں ہوئی ہے، 40 سال میں ہوئی ہے، اس کی بڑی وجہ انہی علماء کی ذمہ داری ہے. اور ابھی تک وہ اسی مسیر پر ہیں، ابھی تک ان لوگوں نے توبہ نہیں کیا اسی مسیر پر. آپ کی میں جواب سن چکا ہوں پہلے کئی ویڈیوز میں. اوکے، سو اس لیے نہ کہیں کہ یہ لوگ ابو بکر عمر کے خلاف نہیں بولتے ہیں اس لیے کہ ہم 20% ہیں. اصل چیز میں ان لوگوں نے شیعہ کو برباد کیا ہے وہ ابو بکر عمر کی وجہ نہیں ہے. ابو بکر عمر کے پہلے بہت لوگ سناتے تھے، کچھ نہیں ہوتا تھا. اصل وجہ جو شیعوں کی بربادی ہوئی ہے، شیعوں کی تکفیر ہوئی ہے، وہ یہی آپ کے علماء ہیں کہ انہوں نے ایک بیرونی ایجنڈے پر، جس کا پاکستان کی شیعوں کو کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، وہ ناممکن، ایک پاگل پن تھا. ایرانی انقلاب پاکستان میں ناممکن تھا، اس کا آنا ہو ہی نہیں سکتا تھا. یہ لوگ آپ کے علماء اتنے پاگل، بیوقوف، احمق بن گئے تھے اور اب بھی اسی حماقت پر ہے کہ خامنئی کی تصاویر لگاتے ہیں کہ ہمارا رہبر ہے. آپ سمجھتے ہیں حکومت پاکستان کیا سوچتی ہے؟ جب شیعہ عوام خامنئی کو اپنا رہبر، اپنا قائد مانگتے ہیں تو یہ حکومت پاکستان اس کو اچھی نظر سے دیکھتی ہے یا اپنے لیے ایک نیشنل سیکورٹی رسک سمجھتی ہے؟ آپ خود ریشنل ہو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ لوگ شیعہ قوم کے لیے زہر مہلک ہیں، ایرانی ایجنڈے پہ کام کرنے والے علماء. اوکے، تھینک یو سر، گڈ بائے. السلام علیکم صاحب. علیکم السلام میرے بھائی، کیا حال چال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، آپ کیسے ہوں؟ اللہ کا احسان ہے، تھینک یو سر. اچھا آغاز صاحب، میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے ایک بندہ آیا تھا تو اس نے شہنشاہ حسین نقوی کی بات کی، تو اس کے بارے میں بھی کچھ بولنا چاہتا ہوں. اصل میں ہو سکتا ہے آپ لوگ علماء، آپ لوگوں کے درمیان کچھ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ اگر زیادہ شدت نہ اختیار کر جائے تو بہتر ہے، کیونکہ ہم آپ لوگوں کے جو فالوور ہے پھر ہم میں کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. اب واقعاً شہنشاہ کے فالوور ہو؟ جی نہیں، ہاں یعنی واقعاً شہنشاہ نقوی کا کوئی فالوور بھی ہو سکتا ہے. یعنی مجھے تعجب ہے کہ دیکھیں میری تقاریر میں اگر کوئی کہتے کہ میں آپ کو فالو کرتا ہوں، یہاں سے سیکھتا ہوں، نوٹ کرتا ہوں، یہ تو علمی بات ہے نا. یعنی میں اس کے پاس کیا ہے کہ آپ اس کے شاگرد بنے، اس کے یعنی کوئی ہو سکتا ہے 15-20 مجالس کے علاوہ اس کو آتا بیچارے کو کیا ہے، اسی کا ریسائکل ہوتا ہے، ریسائکل. اوکے، اب بھائی پاکستان میں ان کے سپورٹ او بھائی سپورٹر ہے، سپورٹر ہوں گے، لیکن سپورٹر الگ بات، الگ. دیکھیں یہ جو مولوی ہوتا ہے نا، میں اکثر مولویوں کا میں سسٹم آپ کو بتاؤں کہ مولوی کس مولوی کو مقبولیت ملتی ہے. یعنی ایک شخص آتا ہے، اس کو نشتر بازار میں جو سب سے یا صدر بازار میں جو بڑا امام بارگاہ ہے وہاں پہ اس کو باری ملتی ہے تقریر کرنے کی. تقریر مقررین تو بہت ہے نا، اس کے پیچھے بڑی سیاست ہوتی ہے. اکثر مولوی جو مشہور بن جاتے ہیں یہ اپنی استعداد کی وجہ سے، اپنی قابلیت کی وجہ سے نہیں ہوتے، یہ بیک گراؤنڈ میں ڈیلنگ کی وجہ سے ہوتے ہیں، کامیابی ملتی ہے. اکثر یہ باتیں ہوتی ہیں، یعنی بہت سارے علماء ہیں جن کے پاس علم بھی ہے، تقریر بھی اچھی کرتے ہیں، ان کو شہرت نہیں ملتی. شہرت ملتی ہے وہ ان کو بڑے بڑے جگہوں پہ دعوت ملتی ہے، جن کے علم کم ہے، جن کی تقریر بھی اتنی اچھی نہیں ہے یا معمولی ہے، ان سے بہتر لوگ موجود ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی وجہ پیچھے بہت سیاست ہوتی ہے. مولویوں کی اپنی سیاست ہوتی ہے، مراجع کی سیاست ہوتی ہے، حکومت پاکستان کی سیاست ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کے پیچھے بہت سارے ہاتھ ہوتے ہیں. تو اگر آپ کا سوچ یہ ہے کہ مثلاً شہنشاہ نقوی صاحب یا اس ٹائپ کے جو علماء ہیں ان کے مجالس سے کوئی کچھ سیکھتا بھی ہے، تو یہ تو مجھے بہت تعجب کی، یا ان کی تقریر کی وجہ سے کوئی شیعہ بنتا ہے. مجھے تو نہیں لگتا وہ، یعنی ہو سکتا ہے کوئی شیعہ بن جائے اس کی تقریر سن کے، ٹھیک ہے نا، لیکن مجھے اتنا کنونسنگ یہ آرگومنٹ نہیں لگتا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی آغاز صاحب، لیکن میرا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ میں نے ایسے بھی دیکھا ہے، آپ
کو بھی مطلب وہ لائک کرتا ہے، ان کو بھی لائک کرتا ہے، تو ان کے او بھائی بیچ ہمارا میں اس نہ کا کوئی کوئی قیاس کنفیوژن ہی نہیں پیدا ہے. او ہوتی ہے. بھائی وہ لوگوں کو چھوڑو. حسن اللہ اچھا یعنی کا صاحب کیا میرا ایک لیول ہے، سوال ہے. شہنشاہ کا کیا لیول ہے، اس کو چھوڑ دو بھائی، کیوں ظلم کرتے ہو؟ ٹھیک. اچھا امام علی میرا علیہ ایک السلام سوال نے ہے. کہا کہ اس دن دنیا نے مجھ پہ ظلم کیا، لوگ کہتے ہیں علی اور معاویہ سلام اللہ علی امیر المومنین. یہ کوئی قیاس ہے بھائی؟ اس کا لیول کیا ہے، ہمارا لیول کیا ہے؟ وہ دیکھیں یہ شہنشاہ ٹائپ، یہ لوگ کچھ بھی نہیں ہے. یہ لوگ یہ ملت کے لیے باعث عار ہیں، یہ لوگ باعث ننگ. یہ میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا، میں کہتا ہوں کہ شیعہ قوم بہت ہی خراب ہو چکی ہے، بہت ہی تباہی ہے. کہ ان کے اچھا علماء صاحب میں ایک نام ہی کے سوال علماء کی آتا طرف واتا آتا ہوں. کچھ بھی نہیں، ایسے عالم بنے ہیں.